مفتی صاحب اب موضوع کی طرف آ جاتے ہیں. آپ اہل سنت عالم دین ہونے کی حیثیت سے آپ ماشاءاللہ استاد بھی ہیں، کئی بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں، ایک مدرسہ چلاتے بھی ہیں، اور اس کے کئی معاملات ہیں. ظاہری بات ہے آپ کے تاثیر کرنے والے بڑے لوگ ہیں، تو آپ کی گفتگو ان کے لیے بڑی تاثیر گزار ہوگی. واقعہ کربلا سن 61 ہجری میں ہوتا ہے. رسول اللہ کی رحلت سن 11 ہجری میں ہوتی ہے، اور سب سے آخری صحابی جو اس دنیا سے جا رہے ہیں وہ سن 108 یا 110 میں صحابی کے بقول ابو طفیل عامر ابن واصلہ ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کا دور تھا، تابعین کا دور تھا. یہ واقعہ کربلا اچانک سے رونما ہوا ہے، پری پلان تھا؟ اس کے پیچھے کس کے یعنی محرکات کیا ہیں اس کے؟ آپ ایک اہل سنت کے نزدیک کیا ہیں؟ میرے شیعہ کے نزدیک تو بہت واضح ہیں. دیکھیں، دو باتیں میں اس میں عرض کر دوں کہ جو ہمارے ہاں غلو ہے، اس غلو کو کسی ایک طبقے نے نہیں پکڑا ہے. غلو دونوں جانبوں سے ہوا ہے، اور غلو کرنے والوں نے پھر اس غلو میں اتنا اضافہ کیا کہ یہاں تک کہہ دیا کہ گویا کہ یہ جو حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت تھی، یہ فتح مکہ سے پہلے کا جو دور ہے وہاں سے اس کو لے کر یہاں تک ایک پورا نقشہ کھینچا جاتا ہے. ہم اس بات کے بالکل بھی ہم کیا تاریخ بھی اس کی منکر ہے کہ ایسا کوئی جو ہے وہ منصوبہ نہیں تھا. یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ اگر ہم اس کو کہیں کہ یزید کی خلافت کے بعد سے لے کر جتنا عرصہ گزرا، اب مجھے ایگزیکٹ ٹائم تو نہیں پتا کہ کتنے مہینے گزرے ہیں اس کے خلافت کے، 1 سال گزرا ہے، کتنا عرصہ گزرا ہے، اس 1 سال میں پیش آنے والے واقعات محرک بنے ہیں اس واقعے کو کے پیش آنے کی وجہ سے، تو کہا جا سکتا ہے. لیکن اس سے قبل حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کو دیکھیں تو وہاں پر حضرات حسنین اور حضرت معاویہ کے مابین کے جو معاملات تھے صلح کے بعد 20 سال تک بہت ہی اچھے انداز سے چلے ہیں. وہ ایک الگ اعتراض ہے جو جس پر کسی وقت کلام کیا جا سکتا ہے کہ حسن کو شہادت میں معاویہ کا اور ان کے ساتھیوں کا عمل دخل ہے نہیں ہے، کیا ہے، وہ ایک الگ سوال ہے. تو لیکن معاویہ کے انتقال کے بعد جو یہ کچھ ہوا ہے، نمبر 1 کہ ان کو اس خلافت پر کسی صورت بھی اپنے بیٹے کو نہیں بٹھانا چاہیے تھا. یہ تمام اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے. کیوں بٹھایا، اس کے کیا محرکات تھے، اس کے پیچھے کیا باتیں تھی، وہ اپنی جگہ پر ہے. تو کربلا ایک سوچا سمجھا سالوں کا بنایا گیا منصوبہ ہے، اس کا قطعی انکار ہے. ہاں، یزید کے دور میں ایسے واقعات ہوئے، ایسے حالات بنے کہ جس کے پس منظر میں یہ ہونا تھا. تو یہ میں بھی کہتا ہوں کہ ہاں، حالات یہاں تک اس نہج تک پہنچ گئے تھے کہ کوئی بڑا حادثہ ہونا تھا، اور اس حادثے نے کربلا کی شکل میں جو ہے وہ ہمارے سامنے وہ ہوا، اور پھر اس کے بعد امت نے جو ایک تفرقہ پیدا ہوا ہے وہ کبھی ایک ہو نہیں سکے. نہیں مفتی صاحب، میرا جو یہاں پہ آپ کے ساتھ اختلاف بھی ہے. ہم تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں. میں بنیاد پہ سوال رکھتا ہوں. میرے خیال میں سوال میرا درست نہیں تھا، میں سوال کو دوبارہ سے کرتا ہوں. اہل سنت کے نزدیک کسی کا خلیفہ ہونا، اس کا پیرامیٹر کیا ہے؟ یعنی خلیفہ کا انتخاب کیسے ہوتا ہے؟ سوال. دوسرا یہ کہ جب وہ خلیفہ بن گیا اہل سنت کے نزدیک، تو کیا اس کے خلاف خروج کرنا جائز ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اس پہ اب میں بنیاد پہ آ گیا ہوں. خلیفہ کیسے بنتا ہے اہل سنت کے ہاں؟ دیکھیں، خلیفہ کے تقرر کے لیے امت کے اکثریت کا اس کے اوپر متفق ہونا، یہ ایک خلیفہ کے لیے کافی ہوتا ہے. اور ہم نے گزشتہ کل بھی جب بات کی تھی تو یہ بات ہماری ہوئی تھی کہ بھائی فلاں نے اگر بیعت نہیں بھی کی تو وہ نقض اجماع نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں خود یہ بات لکھی گئی ہے کہ کیا ہر خلیفہ وہ اس بات کا، یعنی امت اس کی پابند ہے کہ وہ اس خلیفہ کی جو ہے وہ اتباع کرے، اور ہر خلیفہ کی جو ہے وہ 1 منٹ میں ایک عبارت شاید میرے پاس ہو تو میں تسلی سے نکال گیا. جی. تو کیا ہر خلیفہ کی جو وہ ہے، یہ میرے سامنے آ گیا. وقال دکتور محمد خیر ہیکل، وہ کہتے ہیں کہ اہل البغی ہم طائفۃ من الناس جماعت بین ثلاثۃ امور. باغی کس کو کہیں گے؟ جس میں 3 باتیں ہوں گی. ہمارے نزدیک
باقی کی 3 وہ ہوں گی. نمبر 1 التمرد على السلطة الدولة بالامتناع عن اداء الحقوق وطاعة القوانین، کہ کسی بھی قانون کے خلاف ورزی کرنے پر. وجود قوت یتمتع بها البغاة تمکنهم من السیطرة، کہ ان کے پاس ایسی طاقت ہو کہ جو طاقت بادشاہ کو چیلنج کر سکتی ہو. الخروج یقصد بالثورة المسلحة، ایسی کوئی خروج ہو کہ جس کے ذریعے سے وہ بنے بادشاہ کو وہ چیلنج کرتے ہو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خروج ہے وہ خروج نہیں ہے. یہ اس سے ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا. اب یزید، ہم آپ کے پاس سوال پر میں سیدھا آ جاتا ہوں. آپ یزید کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یزید کو اگر خلیفہ بنایا گیا ہے تو کیا ان کے والد کی طرف سے ان کا خلیفہ مقرر ہونا یہ کافی تھا؟ تو دیکھیں، صرف والد کی طرف سے نومینیٹ ہونا یہ کافی نہیں تھا. امت نے اس کے بعد اطراف عالم میں ان کی بیعت کر لی تھی. اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ بڑے بڑے صحابہ بھی موجود تھے، بہت چند لوگ ایسے تھے جنہوں نے بیعت سے انکار کیا، ابن زبیر نے، حسین نے اور چند لوگوں نے. تو اس کے پیچھے کی وجہ صرف اور صرف وہی تھی کہ مزید خون بہے، مزید جو ہے وہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے لڑے. اس بات سے بچنے کے لیے صحابہ نے یزید کی بیعت کی تھی، نہ یہ کہ یزید کے اندر کیا خلافت کے وہ تمام جتنے شرائط ہیں وہ موجود ہیں. ہرگز ایسا نہیں. جس نے بھی اس انکار کیا اس کو یہ معلوم تھا کہ یزید ان شرائط خلافت جو کہ اس زمانے میں موجود ہونی چاہیے تھی، یزید اس پر پورا نہیں اترتا ہے. مفتی صاحب دیکھیں، یزید پورا اترتا ہے نہیں اترتا، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اہل سنت کے نزدیک خلیفہ کی مشروعیت، یعنی ایک شخص کو ہم کہیں کہ اس کا منصب پر آنا، اس کے شرعی پروٹوکول کیا ہے. یعنی آپ حضرت ابو بکر کی جو خلافت ہے اس کو آپ لوگ کہتے ہیں اجماع کے ذریعے، حضرت عمر کی خلافت آپ کہتے ہیں استخلاف کے ذریعے، یعنی حضرت ابو بکر نے ان کو نومینیٹ کیا، بعد میں کسی نے اعتراض نہیں کیا. حضرت عثمان شورا کے ذریعے. حضرت علی کے بارے میں البتہ اختلاف ہے آپ لوگوں کے، بعض کہتے ہیں اجماع ہو گیا، بعض کہتے ہیں حل و عقد میں سے ایک بندے نے بھی بات کر دی. تو بھائی جب حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان انہی تمام پروٹوکولز کے ذریعے خلیفہ بن رہے ہیں، اور آپ ان کو آج خلیفہ راشد بھی کہہ رہے ہیں، آج آپ ان کو کہتے ہیں کہ جی وہ آپ کے علماء کہتے ہیں کہ ان کی خلافت، آپ نہیں کہتے ان کی خلافت کا منکر کافر بھی ہے. تو خود علماء اہل سنت لکھا کہ تثبت الخلافہ والولایہ من ثلاثت امور، ان میں سے کیا ہے؟ بولایت العہد من ولی السابق. جب ولی سابق جو ہے وہ اپنا کسی کو ولی عہد بنائے تو اس کی خلافت ثابت ہو جاتی ہے. جیسے وہ مثال دیتے ہیں ثبوت الخلافہ لعمر ابن الخطاب، جیسے حضرت عمر خلیفہ بنے بالکل یزید ایسے ہی خلیفہ بنا. تو جب وہ ایسے ہی خلیفہ بنا تو اس کے خلاف خروج کوئی بھی نکلے گا اس کی اطاعت سے نکلے گا اور مسلمانوں کے اجتماع سے نکلے گا. تو اس کے اوپر تو میں ابھی صحیح مسلم کی اور صحیح بخاری کی روایتیں بھی رکھنے والا ہوں آگے، تو اس پہ آپ بیان کریں. دیکھیں میں ایک عبارت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. یہ دکتور السلابی ہے، وہ کہتے ہیں کہ قد اجمعت غالبیت الامت علی بیعت یزید او بمعنی آخر جددت له البیعت بعد وفات ابیہ. کیونکہ معاویہ نے اپنی زندگی میں ان کے لیے بیعت لے لی تھی. جددت له البیعت ولم يعارض الا الحسین ابن علی وعبد اللہ ابن زبیر. اما بقیت الصحابہ فقد بایعوا یزیدا جمعا للکلمۃ وحفظا لوحدۃ الامۃ وخوف الفتنہ مثل عبداللہ ابن عباس وعبداللہ ابن عمر ومحمد ابن الحنفیہ. اما اہل الشام والعراق وغیرہ من اقالیم فقد بایعوا. دیکھیے سوال جو آپ نے کیا نا، ہمارے نزدیک یہ بات ہے، اہل سنت کے نزدیک، میں نہیں، میں اہل سنت کی بات کر رہا ہوں. جب کسی خلیفہ پر اکثریت امت کا اتفاق بحیثیت خلیفہ ہو گیا تو وہ خلیفہ تسلیم ہو گیا. اس کی ذاتی افعال وہ اچھا ہے، برا ہے، کیا نہیں ہے، اس کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں. بحیثیت خلیفہ جب وہ نومینیٹ ہوا اور امت کی اکثریت نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اب یہ خلیفہ ہے. اس لیے یزید ہمارے ہاں جب ہم خلافت کی لائن کو بیان کرتے ہیں تو وہ یزید ہمارے یہاں خلیفہ ہے، ٹھیک ہے. اب وہ خلیفہ راشد ہے نہیں ہے وہ تو ایک الگ کلام ہے نا. تو خلافت یزید اس معنی میں تو اہل سنت کے نزدیک ثابت ہے.
اب جو لوگ انکار کرتے ہیں اس کی اچھائی کا، وہ اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ وہ خلیفہ برحق نہیں تھا، خلیفہ تو تھا وہ، لیکن اس کا طریقہ حق نہیں تھا، اس کا جو آگے اس نے زندگی میں 3 سال میں جو کچھ کیا وہ کچھ کرنا اس کے لیے جائز نہیں تھا، ناجائز امور کی وجہ سے کسی کے نزدیک موجب لعن ہے، کسی کے نزدیک موجب طعن ہے، کسی کے نزدیک وہ جہنمی ہے۔ مفتی صاحب، آپ میرا سوال ابھی تک مجھے جواب نہیں مل پا رہا، شیعہ مطمئن نہیں کر پا رہے آپ، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بھائی یزید جب معاویہ صاحب نے خلیفہ بنایا، آپ کہتے ہیں معاویہ صاحب کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پہلی چیز تو یہ ہو گئی بھائی ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم آج بیٹھ کے اگر کہیں کہ صحابی کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس صحابی سے زیادہ تشخیص دینے والا مفتی عبد الباقی صاحب جیسی شخصیت ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو کہہ سکتے ہیں بھائی صحابی صاحب آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ معاویہ صاحب کو اتنی اس وقت نہیں تھی جتنی آج مفتی عبد الباقی صاحب کو ہے۔ تو معاویہ یزید کو جو خلیفہ بنا رہا ہے وہ کس وجہ سے بنا رہا ہے؟ آپ کہتے ہیں امام حسین اپنے زمانے میں اس وقت سب سے افضل تھے، لیکن سارے صحابہ تو یہ نہیں سمجھتے تھے، وہ تو یزید کی بیعت کر رہے ہیں۔ اگر یہی سارے امام حسین کی بیعت کر لیتے، یہی سارے جتنے بھی ہیں سارے امام حسین کی بیعت کر لیتے اور مفتی عبد الباقی صاحب جیسی سوچ رکھتے تو یزید تو آگے آنے کی جرت ہی نہ کرتا۔ تو وہ قتل کے خوف سے، فلاں کے خوف سے، اب میں نے جب کل پیش کیا کہ امام حسن نے قتل کے خوف سے صلح کی تو آپ نے اس کے حضرت معاویہ کے لیے ٹائٹل بنا دیا، ٹھیک ہے، آج یزید کے لیے ٹائٹل نہیں بن رہا، یہ کیسا ہو گیا؟ باؤ کا تجر ہو گئی، آپ کی بات تو جر دے رہی، ہماری بات جر نہیں دے رہی، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ عبد الباقی نہیں کہہ رہا ہے، یہ تو تاریخ بتا رہی ہے نا، اور تاریخ کے بعد جو ہمارے مؤرخین ہیں انہوں نے جو بات لکھی ہے، عبد الباقی صرف اس کو نقل کرنے والا ہے، ہم بھی برائے نام مفتی ہیں، ہم تو صرف ناقل ہے، آپ کی بات بھی بغیر حوالے کی کچھ نہیں ہے، میری بات بھی بغیر حوالے کی کچھ نہیں ہے، اگر میں حوالے پیش نہ کروں تو آپ مجھے کہاں کوئی حیثیت دیں گے؟ ہماری جو ساری بات ہے یہ تو تاریخ کے اوراق نے خود ثابت کیا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ میں پڑھ رہا تھا وہاں پر یہاں تک لکھا تھا کہ صحابہ میں ایسے بھی تھے کانو احق بالخلافت من ابیہ، یزید کے زمانے میں ایسے لوگ تھے کہ یزید کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کے مستحق تھے۔ تو ہمارے نزدیک تو یہ بات ہے کہ معاویہ کے اس فیصلے کا دفاع نہیں ہے، کبھی بھی دفاع نہیں ہے، ہاں، لیکن یزید کے کیے ہوئے کارناموں کو ہم حضرت معاویہ کی جولی میں ڈال کر حضرت معاویہ پر طعن شروع کر دے، حالانکہ اگر آپ ہماری تاریخ سے واقف ہے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اچھی وصیت کی تھی کہ ان کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ اچھے معاملات کرنا، وہ یزید نے نہیں کر سکا، یزید اس معاملات میں کامیاب نہ ہو سکا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں خلافت شورا کے حوالے ہونی چاہیے تھی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خلافت ملنی چاہیے تھی، نہیں ملی، ایک خلافت قائم ہو گئی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ خلافت یزید جب قائم ہوئی تو کیا اب ان کے خلاف نکلنے والے دو لوگ زبیر ابن زبیر اور حسین ابن علی رضوان اللہ علیہ مجمعین، کیا یہ دونوں باغی ہیں؟ کیا انہوں نے بغاوت کی ہے؟ تو ہم ان دونوں کو باغی نہیں مانتے، ہم ان دونوں کو باغی نہیں مانتے، ٹھیک ہے، لیکن کیا یزید کی خلافت کو ماننے والے جو صحابہ تھے وہ غلط تھے؟ نہیں، اس لیے کہ اتنا خون بہہ گیا تھا کہ جس چیز نے حسن جیسی شخصیت کو صلح پر مجبور کر دیا تھا اسی چیز نے ان حضرات کو بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت پر مجبور کر دیا۔ مفتی صاحب، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کو باغی نہیں کہہ سکتے؟ بھائی آپ اگر اپنے مذہب سے ہٹ جائیں، شیعہ ہو جائیں تو آپ کی بات درست ہے، آپ ایک اہل سنت ہو کر کیسے اپنی بخاری مسلم کی روایات کو پس پش ڈال سکتے ہیں؟ اب میں آپ کے سامنے روایت رکھتا ہوں رسول اللہ کی، اور رسول اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دو آپ کے مذہب کے مطابق، رسول اللہ کا حکم ہے، یہ ملاحظہ کریں، صحیح مسلم ہے، یہ میں آپ اسکرین پر لا رہا ہوں۔ شیعہ ہونے کا بھی اگر آپ کلمہ پڑھیں میں آپ کو پڑھوانے کے لیے تیار ہوں، مجھے مشکل نہیں ہے، لیکن سنی ہو کہ آپ یہ باتیں کریں گے مفتی صاحب تو یہ غلط بات۔ میں یہاں پر ایک یہ سوال روایت یہ ہے، اٹھانے لگا ہوں، میں ایک سوال اٹھانے لگا ہوں کہ اہل تشیع جو یہ بات کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ایک آدمی اگر سنی سے شیعہ ہونا چاہتا ہے تو اس کو نئے کلمے کی ضرورت کیا ہے؟ تو مسلمان اس کو ہے، اس لیے جیسے آپ کلمے کی ضرورت نہیں،
زیادہ ہم زیادہ آپ کو اگر ایمان کے بالا درجے پہ لے کے جانا چاہتے ہیں. دیکھیں نہیں ہم نہیں آپ کو نہیں ایمان کے ہمارے بالا, نزدیک تو جیسے دیکھیں کہ نا یا ایھا الذین آمنو آمنو, قرآن مجید کیا کہتا ہے, اے ایمان والو آمنو, یا ایھا الذین آمنو آمنو. تو ہم بھی آپ کو وہی آمنو کی طرف لے کے آنا چاہتے ہیں. اب میرا سوال مفتی صاحب یہ دیکھیں, صحیح مسلم کی روایت ہے. ناظرین اب مفتی صاحب کے سامنے میں آج کی اسٹریم کا سب سے سخت سوال رکھ رہا ہوں. اگر مفتی صاحب ہمارے اس بونسر کو اچھے سے دفاع کر جاتے ہیں تو میں سمجھوں گا کہ واقعی بھائی مفتی صاحب کامیاب ہو گئے. مفتی صاحب میرا سوال پوری تاریخ کو ایک ہی اس میں جمع کرتا ہے, کوزے میں بند کرتا ہوں پوری تاریخ کو. امام حسین علیہ السلام نے یزید کی خلافت کو نہیں مانا اور وہ نکلے تاکہ اپنی حکومت سٹیبل کریں. کوفہ کے خطوں کے اوپر چلے, خطوط آئے, وہ سب کچھ ہوا, انہوں نے نکلے, یزید کو اپنا امام نہیں مانا. اب وہ اپنی بیعت لینا چاہتے تھے اور حضرت مسلم کو بھی بھیجا. تو رسول اللہ نے کیا فرمایا, قالا رسول اللہ اذا بوئع خلیفتین فاقتلوا الآخر منہما, تو دوسرے کو قتل کر دو. تو یزید اور یزید کی فوج نے, عبید اللہ ابن زیاد نے تو اس رسول کی حدیث پہ عمل کیا ہے. اس لیے ابن عربی مالکی نے الواسم والقواسم میں کیا کہا, من القواسم میں کیا کہا کہ قتل الحسین بسیف جدہ, کہ حسین اپنے جد کی تلوار سے قتل ہوئے. چونکہ آپ کے صحیح مسلم کی یہ ایک روایت بتاتی ہے کہ ایک خلیفہ کا خلافت ہو گئی, یزید کی خلافت ہو گئی. کیسے؟ استخلاف کے ذریعے بھی ہو گئی, اجماع کے ذریعے بھی ہو گئی, ٹھیک ہے, جیسے حضرت عمر کی ہوئی, حضرت ابوبکر کی ہوئی. اب کوئی دوسرا نکلے گا تو اس کا قتل واجب ہے, اور امام حسین علیہ السلام آپ کے مذہب میں واجب القتل تھے. جناب آئیں, بسم اللہ. میرا پھر آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے ہاں حسین رضی اللہ عنہ کی بحیثیت خلیفہ حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت ہو چکی تھی؟ ہمارے ہاں بیعت کسی کو کوئی بیعت کرے نہ کرے امامت کے لیے شرط نہیں ہے. نہیں وہ تو منصوص ہے, خدا کا نمائندہ, اس کو لوگ مانے نہ مانے. آپ کے مسلک کی تو بات ہی نہیں ہو رہی نا, بات تو آپ میری مسلک کی کر رہے ہیں نا. ہاں آپ کے مسلک کی, اچھا میں اپنے مسلک کے مطابق پوچھ رہے ہیں. ہاں میں اپنے مسلک کے مطابق بات سوال کر رہا ہوں کہ وہ امامت, وہ خلافت جس کے لیے قتل کا حکم ہے, تو کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی خلافت کے لیے بیعت ہوئی تھی؟ مسلم نے عقیل جو گئے تھے, کیا انہوں نے وہاں پر خلافت کی بیعت لی تھی کسی سے؟ میرے خیال ہے نہیں. وہ گئے اسی لیے تھے نا, یہی کام کرنے کے لیے گئے تھے نا, اسی وجہ سے تو مارے گئے. ایک گراؤنڈ تیار کرنا, ایک ہے اس بیعت پر لوگوں سے بیعت لینا کہ آؤ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھو. میرا خیال یہ ہے, اور تاریخ بھی یہ بات کہتی ہے کہ بیعت کا بھی تو دور دور تک سلسلہ نہیں تھا. ابھی تو صرف یہ بات تھی کہ ان کو تشجیع کی گئی تھی کہ آپ آئیے. لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ خلیفہ ثانی کا جو حکم ہے وہ ان کے اوپر لاگو ہی نہیں ہوتا, ان کے اوپر لاگو ہی نہیں ہوتا. زیادہ زیادہ جو ان کا جرم تھا وہ یہ تھا کہ زیادہ زیادہ جو جرم تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے بیعت نہیں کی تھی. انہوں نے زیادہ زیادہ جرم یہ تھا کہ انہوں نے بیعت کی تھی. امام حسین کا جرم تھا یہ. میں اگر جرم کو مان لوں, اگر جرم کو مان بھی لوں کہ جو اہل کوفہ یا ابن زیاد کے لشکر کی نظر میں جو بڑا جرم تھا ان کا, وہ جرم اگر ہم مان بھی لے تو وہ جرم تھا کہ انہوں نے بیعت نہیں کی تھی. اور آخر میں جو ڈائلاگ ہمارے ہاں موجود ہے وہ یہی ہے کہ حسین نے کہا کہ مجھے لے جاؤ یزید کے پاس, اضع یدی فی یدی, میں اپنے ہاتھ کو ان کے ہاتھ میں رکھوں. تو ان کے یعنی وہ جرم خلافت نہیں تھا ان کے نزدیک, وہ جرم بیعت تھا کہ آپ نے ابھی تک بیعت کیوں نہیں کی. ایک تو یہ بات. دوسری بات, میں اب آپ کے سامنے ایک عبارت پڑھنے لگا ہوں کہ اما ما قام بالحسین وابن زبیر رضی اللہ عنہ هل يعد ذلك خروجا على الامام, کیا یہ امام پر کے خلاف خروج شمار ہے؟ فقال ابن مفلح في الفروع جوز ابن عقیل وابن الجوزی الخروج على امام غیر عادل وذكروا خروج الحسين على يزيد لإقامة الحق وكذا قال الجويني اذا جار جور کرے وظہر ظلمه ولم يزجر حين زجر فلهم خلعه ولو بالحرب والسلاح. ہمارے ہاں یہ روایتیں یہ عبارات موجود ہے کہ اگر کوئی ظالم ہے, جابر ہے, جور والا ہے, تو کسی کے لیے اس کی جو بیعت ہے اس سے خلا بھی جائز ہے. اور حسین رضی اللہ عنہ نے تو بیعت بھی نہیں کی تھی. لہٰذا حضرت پھنس گئے ہیں مفتی صاحب, یہیں پہ رک جائیں, پھنس گئے ہیں, یہی جملے پہ پھنس گئے ہیں آپ, اور ایسا برا پھنسے ہیں نا مفتی صاحب, اب آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. مفتی صاحب آپ نے فرمایا ہے,
ٹھیک ہے، آپ کو آج حضرت معاویہ اور حضرت یزید کی خلافت جو ہے نا وہ اپنے مکتب سے ہی دیکھیں، ایک کام ہو سکتا ہے، یا تو ان کی خلافت کو پورا مانے، یا ہاتھ اٹھا کے آج شیعہ ہو کے کلمہ پڑھ کے جائیں. میں بیٹھا ہوں انتظار کر رہا ہوں، ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس. مفتی صاحب، اشهد ناظرین ان بڑی دلچسپ مفتی لا صاحب نے بات اله کی. الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله. میں یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان تھا، ہوں، اور قیامت تک مرتے دم تک رہوں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ اگر ہمارے ہاں یہ ہے، ہمارے ہاں یہی باتیں بھی ملتی ہیں کہ اگر خلیفہ کوئی فاسق ہے، ظالم ہے، تو اس کے خلاف نکلا جا سکتا ہے، وہ کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن مفتی صاحب بھول گئے کہ ان کی کتابیں جو جن کو انہوں نے بعد صحیح بخاری کا درجہ دیا ہے، صحیح بخاری وہ کتاب ہے کہ ان کے علماء نے نقل کیا کہ نبی نے کہا یہ میری کتاب ہے، وہ الگ ایک بحث ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے کہ ہم وہاں سے آپ کو کیا دکھاتے ہیں. یہ روایت ملاحظہ کیجیے، صحیح بخاری. مفتی صاحب نے کہا خروج جائز ہے. میں آپ دکھاؤں گا کہ نبی کی حدیث تھی، خروج جائز نہیں ہے، چاہے وہ تمہارے حتق حرمت کرے، چاہے وہ تمہارے اوپر ظلم کرے، کچھ بھی کرے، خروج جائز نہیں ہے. یہ صحیح البخاری ہے جی. اب مفتی صاحب اپنی بخاری مسلم کے جو دائرہ ہے اس میں پھنس جائیں گے. وہ یہ ہے کہ من کاریا من امیر شیئا فلیصبر، جو کوئی اپنے امیر سے کوئی بری چیز دیکھے تو اس پر صبر کرے. فانہ من خرج من السلطان شبرن، ایک بالشت بھی اگر کوئی سلطان کے خلاف نکلتا ہے، ماتا میتتن جاہلیہ، امام حسین علیہ السلام آپ کے مذہب کے مطابق الیاذ باللہ ماتا میتتن جاہلیہ. آگے دیکھیں، من را من امیر شیئا یکرہ فلیصبر علیہ، امام حسین کو اہل سنت مذہب کے مطابق صبر کرنا چاہیے تھا، انہوں نے نہیں کیا. بخاری مسلم کہتے ہیں کیوں؟ فانہ من فارق الجماع، امام حسین نے جماعت کو توڑا. یزید کی سارے بیعت کر چکے تھے، یزید صاحب کو ہونا چاہیے تھا خلیفہ، اور امام حسین کو کرنی چاہیے تھی اطاعت، وہ نکل پڑے. اور کیا مفتی صاحب نے کہا ان کا جرم تھا، فمات الا مات میتۃ جاہلیہ، امام حسین علیہ السلام الیاذ باللہ اہل سنت مذہب کے مطابق. پہلی روایت کیا تھی مسلم کی؟ واجب القتل تھے رسول کی حدیث کے مطابق. اب رسول کی حدیث کے مطابق مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ان کو خروج کر سکتے ہیں، لیکن رسول نے فرمایا صبر کرنا ہے. آپ خروج کہہ رہے ہیں، رسول صبر کہہ رہے ہیں. بخاری مسلم کہہ رہی ہے صبر کریں، مفتی عبدالباقی صاحب کہہ رہے ہیں جی خروج کر سکتا ہے. اور اس دو حدیثوں کے مطابق ابھی میں مسلم بھی رکھ سکتا ہوں، لیکن اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں. خروج کرنا تو اصلا جائز ہی نہیں ہے کسی بھی صورت میں، چاہے وہ ظالم ہے، فاسق ہے، جابر ہے، آپ کے ساتھ کچھ بھی کرے، آپ نے صبر کرنا ہے. حذیفہ کی بھی صحیح مسلم میں روایت ہے، کئی روایتیں. ماتا میتۃ جاہلیہ. مفتی صاحب اب آپ کے لیے نکلنے کا کوئی آپشن نہیں ہے یہاں سے.